یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 1 دسمبر 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: قدیم اور جدید جادوگری، عرفیت، تنویم اور علم نومیات سے انکار۔ سنہری متن: یسایہ، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ جوابی مطالعہ: یسایہ، یرمیہ۔ اگر رب الافواج ہمارا تھوڑا سا بقیہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثل اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ اے سدوم کے حاکموں، خداوند کا کلام سنو۔ اے عمورہ کے لوگو، ہمارے خداوند کی شریعت پر کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے کہ ان چرواہوں پر افسوس جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک اور پراگندہ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلہ کو پراگندہ کیا اور ان کو ہانک کر نکال دیا اور نگہبانی نہیں کی۔ دیکھو، میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، پر میں ان کو جو میرے گلہ سے بچ رہے ہیں تمام ملک سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا جمع کر لوں گا اور ان کو پھر ان کے گلہ خانہ میں لاؤں گا اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور پھر نہ ڈریں گے، نہ گھبرائیں گے، نہ گم ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ دیکھو، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ میری سپر خدا کے ہاتھ میں ہے جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ ایوب۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے۔ وہی زمین پر می برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت چل جاتی رہتی ہے۔ لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے۔ تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے۔ یسایہ۔ خداوند خدا میری حمایت کرے گا، اس لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا، اور اس لیے میں نے اپنا منہ سنگ خار کی مانند بنایا۔ تمہارے درمیان کون ہے جو خداوند خدا سے ڈرتا اور اس کے خادم کی باتیں سنتا ہے، جو اندھیرے میں چلتا اور روشنی نہیں پاتا؟ خداوند خدا کے نام پر توکل کرے اور اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ تواریخ۔ اور خدا کی روح عزریہ بن عودت پر نازل ہوئی، اور وہ آسا سے ملنے کو گیا اور اس سے کہا، اے آسا اور سارے یہودا اور بنیامین، میری سنو۔ خداوند تمہارے ساتھ ہے جب تک تم اس کے ساتھ ہو، اور اگر تم اس کے طالب ہو تو وہ تمہیں ملے گا، اور اگر تم اس کو ترک کر دو
تو وہ تم کو ترک کرے گا۔ اب بڑی مدت سے اسرائیل بغیر سچے خدا اور بغیر سکھانے والے کاہن اور بغیر شریعت کے رہے ہیں، اور جب وہ اپنے دکھ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف پھر کر اس کے طالب ہوئے تو وہ ان کو مل گیا، اور تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ ہونے پائیں، کیونکہ تمہارے کام کا اجر ملے گا۔ جب آسا نے ان باتوں اور عدد کی باتوں کو سنا تو اس نے ہمت باندھ کر یہودا اور بنیامین کے سارے ملک سے اور ان شہروں سے جو اس نے کوہستانی ملک میں سے لے لیے تھے مکروہ چیزوں کو دور کر دیا، اور خداوند کے مذبح کو جو خداوند کے اوسارے کے سامنے تھا پھر بنایا، اور وہ اس عہد میں شامل ہو گئے تاکہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں۔ اور انہوں نے بڑی آواز سے للکار کر تروہیوں اور نرسنگوں کے ساتھ خداوند کے حضور قسم کھائی، اور سارا یہودا اس قسم سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سارے دل سے قسم کھائی تھی اور کمال آرزو سے خداوند کے طالب ہوئے تھے، اور وہ ان کو ملا، اور خداوند نے ان کو چاروں طرف امان بخشی، اور آسا کی سلطنت کے 35ویں سال تک کوئی جنگ نہ ہوئی۔ زبور۔ قومیں کس لیے طیش میں ہیں اور لوگوں نے باطل خیال کیوں باندھے؟ خداوند اور اس کے مسا کے خلاف زمین کے بادشاہ صف آرائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں، آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہنسے گا، خداوند ان کا مضحکہ اڑائے گا۔ پس اے بادشاہو دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ زبور۔ کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ گرنتھیوں۔ اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ تیموتھیوس۔ لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، مگر تو ان باتوں کو جو تو نے سیکھی تھی اور جن کا یقین تجھے دلایا گیا تھا، یہ جان کر قائم رہ کہ تو نے انہیں کن لوگوں سے سیکھا تھا، اور تو بچپن سے ان نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تیموتھیوس۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ سوچنے والوں کے لیے وقت آ پہنچا ہے۔ سچائی، آزادی عقائد اور نظام احترامی وقت انسانیت کے آستانے پر دستک دیتے ہیں۔ ماضی کی قناعت اور مادہ پرستی کی سرد تقلید اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ خدا سے لا علمی مزید ایمان کے راستے کا پتھر نہیں رہا۔
وفاداری کی واحد ضمانت اس ہستی سے متعلق درست فہم ہے جسے بہتر طور پر جاننا ہی ابدی زندگی ہے۔ اگرچہ سلطنتیں نیست ہو جاتی ہیں مگر خداوند عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ ہماری قوم کی طرح کرسچن سائنس کا بھی ایک آزادی کا اعلامیہ ہے۔ خدا نے انسان کو غیر منفک حقوق عطا کر رکھے ہیں جن میں خود مختاری، وجہ اور ضمیر شامل ہیں۔ انسان محض اس وقت خود مختار ہوتا ہے جب وہ بہتر طور پر اپنے خالق الہی سچائی اور محبت سے ہدایت پاتا ہے۔ انسان کے حقوق پر اس وقت حملہ ہوتا ہے جب الہی ترتیب میں کچھ مخل ہو، اور ذہنی طور پر مخل ہونے والا اس جرم کی پاداش میں الہی سزا اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ تنویم یا حیوانی مقناطیسیت کو پہلی بار 1775 میں جرمنی کا ایک میسمر لایا۔ امریکی سائیکلوپیڈیا کے مطابق اس نے اس نام نہاد قوت کو بیماری کے خاتمے کے وسیلہ کے طور پر پیش کیا، جس سے متعلق اس نے کہا کہ اسے کوئی ایک جاندار ہستی دوسرے پر استعمال کر سکتی تھی۔ حیوانی مقناطیسیت کے کام سے متعلق مصنف کے خود کے مشاہدات اسے قائل کرتے ہیں کہ یہ کسی علاج کے لیے کارگزار نہیں ہے، اور یہ کہ جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں ان پر، اور جو ان کے محکوم اس کا مقابلہ کرتے ہیں ان پر اس کے اثرات اخلاقی اور جسمانی موت کی جانب لے جاتے ہیں۔ حیوانی مقناطیسیت، جسے موجودہ دور میں علم نومیات یا ہپنوٹزم کہا جاتا ہے، کسی ایک واقعہ میں اس کے اثرات فریب نظری کے اثرات سے مختلف نہیں پائے گئے۔ بظاہر اس سے حاصل ہونے والا کوئی بھی فائدہ کسی شخص کے باطنی جادوگری پر ایمان کے برابر ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ حقیقی، ہم آہنگ اور ابدی ہے اس سب پر خدا حکمرانی کرتا ہے، اور اس کی طاقت حیوانی ہے نہ انسانی۔ سائنس میں حیوانی مقناطیسیت تنویم یا علم نومیات محض ایک نفی ہے جو نہ ذہانت طاقت رکھتی ہے اور نہ حقیقت، اور ایک لحاظ سے یہ نام نہاد فانی عقل کا ایک غیر حقیقی نظریہ ہے۔ حیوانی مقناطیسیت کی ہلکی شکل غائب ہو رہی ہے اور اس کی ناگوار خصوصیات سامنے آ رہی ہیں۔ فانی خیالات کی تاریک تعطیلات میں پوشیدہ جرائم کی مشینیں سمجھ سے مزید بالا تر اور پیچیدہ قسم کے جال بن رہی ہیں۔ لہٰذا حیوانی مقناطیسیت کے موجودہ طریقوں کا راز یہ ہے کہ یہ وقت کو کاہلی کے جال میں پھنساتے ہیں اور اس محکوم کے لیے سنگ دلی پیدا کرتے ہیں جس کے لیے مجرم خواہش رکھتا ہے۔ انسانیت کو یہ سیکھنا چاہیے کہ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، اس کی نام نہاد جبری حکومت عدم کے سوا کچھ نہیں۔ کرسچن سائنس بدی کی سلطنت کو لوٹ لیتی ہے اور خاندانوں، اسی طرح معاشرے میں امتیازی طور پر محبت اور نیکی کو فروغ دیتی ہے۔ جیسے کہ کرسچن سائنس میں نام دیا گیا ہے، علم نومیات غلطی یا فانی عقل کے لیے خاص اصطلاح ہے۔ یہ ایک جھوٹا عقیدہ ہے کہ عقل مادے میں ہے اور کہ یہ اچھائی اور برائی دونوں ہے، کہ بدی اچھائی جتنی حقیقی اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس عقیدے میں سچائی کی ایک بھی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ یا تو بے خبر ہے یا حاسد ہے۔ نومیات کی حاسد شکل اخلاقی گراوٹ میں بنیاد رکھتی ہے۔ سائنس دکھاتی ہے کہ مادہ فانی آراء اور عقائد کے ساتھ متصادم ہوتے ہوئے ہر دور میں غلطی کے اثرات کو خارج کرتا ہے، لیکن جب فوری اور مستقل بنیادوں پر اس کی مخالفت کرسچن سائنس کی جانب سے ہوتی ہے تو فانی عقل کا ماحول اخلاق اور موت کے لیے تباہ کن نہیں ہو سکتا۔ اس ذہنی غلاظت کے لیے سچائی اور محبت زہر مار ہیں، اور یوں یہ وجودیت کو تقویت دیتے اور برقرار رکھتے ہیں۔ مشرقی سلطنتیں اور قومیں دیوتا سے متعلق وہاں غالب غلط فہمیوں کے لیے اپنی جھوٹی حکومت کے مقروض ہیں۔ ظلم، عدم برداشت اور خون ریزی جہاں بھی پائی جاتی ہے، یہ اس عقیدے سے جنم لیتے ہیں کہ فانی شخصیت، جذبے اور تحریک کے سانچے پر ہی لامتناہی بنا ہے۔ 19 صدیوں کے ریکارڈ میں اتنی مسیحت نہیں جتنے بے شمار فرقے پائے جاتے ہیں۔
इंसाफ को जाहिर करते हुए और बीमारी और मौत में जकड़े इंसानों की ज़रूरियात को पूरा करते हुए बुलंद पाया और अमली मसीहत इस दौर के दरवाजे पर खड़ी इजाज़त के लिए दस्तक दे रही है। क्या आप इस नूरानी मुलाकाती के लिए दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे, जो हलीमी के साथ आता है, जैसे वो वक्त अरूज के अजदाद के ज़माने में आया था। सच्चाई आज़ादी के अनासर पैदा करती है। इसके झंडे पर रूह का इल्हामी नारा गुलामी मौकूफ हो चुकी है दर्ज है। खुदा की कुदरत कैदियों के लिए आज़ादी लाती है। कोई ताकत इलाही मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। आप जानते हैं कब पहली सच्चाई इसके पैरोकारों की वफादारी और खिल्लत के बायस फतमंद होती है। बस ये तब है जब वक्त का एहतजाज आज़ादी का झंडा उठाए आगे बढ़ता है। दुनियावी क़ुव्वतें लड़ेंगी और अपने पासबानों को हुक्म देंगी कि इस सच्चाई को दरवाजे में से ना गुजरने दिया जाए जब तक कि ये उनके निज़ामों की तायद न करे। मगर साइंस छुरे की नोक की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती है। यहाँ हमेशा कोई ना कोई हंगामा होता है, लेकिन सच्चाई के म्यार का ये एक जलसा होता है। हमारी मुल्क की तारीख बाकी पूरी तारीख की मानद अक्ल की ताकत को अयां करती है और इंसानी ताकत को इसके दुरुस्त सोच वाले और तारों को मुतनासिब जाहिर करती है। चंद गैर फानी सजाएं इलाही इंसाफ के कादिर मुतलिक को बयान करते हुए जबरी बेड़ियों और कोड़े मारने वाली टकटकी और गुलामी के बाजार को ख़त्म करने वाली कुव्वत रखती रही हैं, लेकिन ना तो खून बहाव में और ना तोपों के मुंह से निकलने वाली मौत में कमी वाक़या हुई। मोहब्बत आज़ाद करने वाली है। अब ये मादी दुनिया भी मुतसादिम क़ुव्वतों का अखाड़ा बन रही है। एक तरफ तो यहाँ मुखालफत और मायूसी होगी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ साइंस और अमन होगा। मादी अकायद की मनसूखी गुनाह, बीमारी और मौत के कहत और वबा ख्वाहिश और अफसोस के साथ देखी जा सकेगी, जो अपने अदम के ज़ाहिर होने तक नए अदवार को कबूल करते हैं। ये परेशानियां गलती के खात्मे तक जारी रहेंगी, जब पूरी मुखालफत रूहानी सच्चाई से हड़प कर ली जाएगी। जैसे ही ये तकमील करीब तर होती जाएगी, वो जिसने अपने चाल चलन को इलाही साइंस के मुताबिक ढाल लिया है, वो आखिर तक मुकाबला करेगा। इस आखिरी तसादम के दौरान बदकार ज़हन ऐसे वसाइल तलाश करने की कोशिश में होंगे जिनसे वो मज़ीद बदी मुकम्मल कर सकें, मगर वो जो क्रिश्चियन साइंस का इदराक रखते हैं, वो जुर्म में रुकावटें लाएंगे। वो गलती के खात्मे में मदद करेंगे। वो अमन व अमान को बरकरार रखेंगे और वो हतमी कामलियत के यकीनी होने का खुशी के साथ इंतज़ार करेंगे। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।